اچھا حضرت، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجدوں میں شیشے لگے ہوتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی دور ہے تو ہر مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے نا شیشے لگا دیتے ہیں. تو اب یہ سامنے شیشہ نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس طرف چہرہ کر کے جس طرح نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، یہ جو شیشے کی بات ہے نا، تو شیشے میں انسان خود نظر آتا ہے. جی. تو کوئی حرج نماز میں نہیں آتا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرتا. تو اس لیے شیشے کے سامنے اگر نماز پڑھ رہا ہے اور آگے اس کی اپنی تصویر آ رہی ہے عکس، جس طرح یہ سامنے شیشہ ہے، تو اس صورت میں نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی. اگر بندے کا رخ ہے اس طرف، مطلب مشرق والی سائڈ پہ، اور قبلہ ہے مغرب والی سائڈ میں، تو اب بندے کا رخ کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتے. جس طرح آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، میری پیٹھ ہو اور آپ کا رخ ہو تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے. اور شیشے میں انسان کا اپنا رخ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انسان چونکہ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرتا، تو اس لیے یہ شرک کی صورت بھی نہیں ہے اور نماز کے فساد کی صورت بھی نہیں ہوگی. اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا بہت شکریہ. مولانا صاحب، ایک سوال میرا بھی آپ سے. اچھا مولانا صاحب، اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بندہ موبائل اپنا بند نہیں کرتا، سائلنٹ پہ نہیں لگا سکتا. اچانک بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس ٹائم بندہ موبائل کو جو ہے نکال کر جیب میں سے بند کر سکتا دیکھ کے، یا کیسے؟ اس بارے میں آپ کو کیا کہا؟ جی دیکھیں، نماز کے اندر نا ہم خارش بھی تو کرتے ہیں، جی. بس اوقات کپڑا بھی سیدھا کر لیتے ہیں. تو عمل قلیل، مطلب 3 بار کہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیح کے برابر. عمل قلیل ہو نا، جس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں ہم یا تو فوراً دبا دیں اس کو. بس اوقات لوگ جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کا نمبر ہے، پھر اس کو بند کر دیں. یہ عمل کثیر بن جاتا ہے. اگر عمل کثیر ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ موبائل چلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. تو اس صورت میں نماز گئی. اگر کیا ہے، بس جیسے گھنٹی بجی ہے، اس نے سائڈ سے اینڈرائڈ موبائل ہے تو سائڈ سے دبا دیا ہے، یا بٹن والا کسی بٹن کے اوپر دبا دیا ہے، اب وہ موبائل کیا ہو گیا، چپ ہو گیا ہے، تو اب اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اس کو جیب سے نکال کر دیکھنے لگ گیا جی کس کا نمبر ہے، پھر اس کو سوئچ آف کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ عمل قلیل کی بجائے کثیر بن جاتا ہے، اور دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ موبائل ہی چلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن تھوڑا بہت دیر میں پتہ ہی نہ چلے، جس طرح خارج کرتے ہیں، خارج کرنے کی دیر میں، یا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ جتنا پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں کیا کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے، عمل قلیل ہے. اس وجہ سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. اگر وہ نمبر کو پہچاننے کھڑا ہو جاتا ہے اور موبائل کو بند کرنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ دیر لگا دیتا ہے، تو پھر عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا حضرت، ہمارے اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں جی اور ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار کہیں جانا ہے یا سفر میں ہے، گاڑی آنے والی ہے، اس کے انتظار میں ان ٹائم ملا ہے کہ نماز پڑھ لیں، اور گاڑی کا بھی خطرہ ہے جانے کا، یا اور کوئی وجوہات ہے ایسی، اس میں ہم گھڑی کی طرف دیکھ سکتے ہیں جیسے نماز؟ دیکھیں، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، مطلب ناپسندیدہ ہے. نماز کے جو 18 مفسدات ہیں نا، نماز کو توڑنے والی 18 چیزیں، ان میں یہ نہیں ہے. تو اس سے نماز کے اندر کراہت تو آئے گی، ناپسندیدگی. جس طرح چاول کھا رہے ہوتے ہیں، بچہ چھینک مار دیتا ہے تو چھینک کے ذرات چلے جاتے ہیں، اب وہ ناپاک نہیں ہوئے لیکن ہم پسند نہیں کرتے. اسی طرح نماز جو ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے، باقی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ہاں، اسی طرح بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سامنے گھڑی کھڑی ہے یا آگے کوئی چیز ہے، اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کے دیکھنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں. دیکھو نا، ہم کسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں نا، گھڑی کی طرف دیکھا ہے، کوئی ہمیں پریشانی ہے یا سفر میں ہے، گاڑی نکل جانے کا خطرہ ہے. ہاں جی، پھر اس کو چاہیے کہ یہ پہلے تو خود احتیاط کرے کہ اگر اس کو پتہ ہے میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا تو میری نماز نکل جائے گی. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں میٹرک کے پیپر دینے کے لیے گیا ہوا تھا اور میں نے ایک اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. ہوا یوں کہ میرا ادھر گیٹ بند ہو جانا ہے 2 بجے، اور ادھر میں نماز پڑھی جا رہا ہوں، اتنی لمبی نماز، میرا دل کر رہا تھا کہ میں نماز توڑ کر چلا جاؤں. تو ایسے موقعوں پر کوشش کرنی چاہیے علیحدہ نماز پڑھیں اور چلے جائیں تاکہ نماز خراب نہ ہو. یہی وجہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے نا، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھو. نماز کے اندر آپ کو کھانے کی نہ لگی ہوئی ہو. تو اسی طرح گاڑی آنی ہے تو آپ پہلے نماز پڑھو اور جماعت کا انتظار نہ کرو، آپ نماز پڑھو اور آپ تشریف لے جاؤ. بس. بہت شکریہ حضرت آپ کا.